تو سنے میرے بھائیوں، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو، کیا بات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے ہائے، آپ کی سیرت اتنی شاندار ہے اور اتنی جس کو آپ کہیں کہ اس کی جہتیں ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 55 بار حج کیا۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ شریف نے آپ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا۔ آپ بڑی عز و نیاز کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ بیت اللہ کے دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، نوافل پڑھنا شروع کیے۔ آپ نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا۔ کعبے کے اندر کھڑے ہو کر 2 رکعتوں میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔ پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ دعا میں تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے سے، ایک کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو، کیا بات ہے۔ صدقے ضرور ہم پر بھی کرم فرمائے گا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، کتنے خوش نصیب ہیں جو حنفی ہیں، جن کے ہاتھوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن کرم آیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی پاک علیہ السلام کا کیسا لطف و کرم تھا کہ مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امام اعظم حاضر ہوئے اور یوں سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ سبحان اللہ، کعبے سے بھی ندا آ رہی ہے، وہاں سے بھی بشارت مل رہی ہے اور روضہ انور سے بھی سلام کا جواب آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک رات نبی پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز ارادہ نہ کریں۔ یعنی آپ کو منع فرمایا گیا، آپ نے بھی اختیار نہیں کی تھی گوشہ نشینی، نیت کی تھی، مگر نبی پاک خواب میں آ کر فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، گویا امام اعظم کو چنا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حنفی تو ہم ہیں، مگر یہ کیسے لوگ تھے کہ پورا دن تدریس اور علم میں مصروف اور رات اللہ کی عبادت میں مصروف۔ اللہ غنی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی، ذرا غور کیجئے گا، جس مقام پر امام اعظم کا انتقال ہوا اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کے سامنے امام اعظم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، اور میرے پاس جو فقہ ہے وہ میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے، ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرا قرآن۔ جس نے تھوڑی لمبی چھوڑنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی 3 قرآن روز کی۔ کھونٹی گاڑی ہوئی تھی دیوار میں، کچھ بھی سمجھ لیں، ہک لگایا ہوا، اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا۔ اس لیے کہ حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میرے مجاہدوں کی ابتدا یہ تھی کہ ابتدا میں ہر رات ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتا تھا۔ 8 قرآن والا ورژن بھی ہے سر، فضائل اعمال اٹھائیں۔ یہ میں یعنی کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال۔ تو یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، ایک اور بزرگ کا لکھا ساتھ کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے، پھر آگے کہتے ہیں 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے۔ اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں، کتنے ہو گئے 60، اور ایک تراویح بھی۔ ہاں جی، ایک 8 تھا، پھر تاک کرنا تھا نا انہوں نے، تو بارہ لوگ کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بابوں کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے اور ایک کتابوں کا تعارف ہے۔ سر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔
یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی تھی، تو انہوں نے عربی آندی بھی کوئی نہیں. جن کو عربی آتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو فہم اس کا حاصل ہی نہ کیا. تو یہ جو 8 قرآن روزانہ کر رہے ہیں یہ کس سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اپنی وشفل تھنکنگز میں سرگرداں ہیں. اور اس سے بھی مزے کی بات صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم میں ڈیٹیل ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی شخص کی استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے، یعنی 10 پارے. آج کی ڈیٹ میں پارے اس زمانے میں تو نہیں تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ ہائے 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 ہائے. سر ہے استطاعت، فضائل مال میں 8 والے بھی آ جائے، لیکن صحابہ کرام تو بزرگ نہیں تھے نا، آپ کو پتا ہے وہ تو کامل الایمان مومنین تھے. یہ کہانیوں والے ہیں، وہ کامل الایمان اے کہانی باز. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کی استطاعت نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے. اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی، کیونکہ قرآن حکیم کا 1/3 عقیدہ توحید ہے، اور چونکہ سورہ اخلاص توحید کی جڑ ہے، اس اعتبار سے بھی تعلیمات میں بھی یہ 1/3 ہے قرآن کا، اور فضیلت میں بھی. اچھا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو 8 قرآن پڑھتے تھے وہ 24 بار پڑھتے سن سورہ اخلاص، پھر تو ٹھیک ہے. 8 × 3 = 24. 24 ٹائمز اگر سورہ اخلاص کوئی پڑھ لے اور 8 قرآن روزانہ کے، اگر یہ کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا، کیونکہ اس پہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا. سورہ اخلاص اگر کسی نے پڑھنی ہے 3 دفعہ کتنا ٹائم لگتا ہے. اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں. یہاں پہ جیلم ہمارے شہر کے اندر تبلیغی مرکز ہے. کبھی کبھار میں زور کی نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں، تو زور کی نماز کے بعد نا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. اب وہ عالم دین ہے جو وہ فضائل اعمال پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے بچوں کو پابند کیا کہ تم نے بھی سن لیا کرو تعلیم نا. اب میرا ایک بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے اور ایک آلموسٹ 11 سال کا. تو یہ میں 5-6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو ہم درس سن رہے ہیں نا، تو یہی والا جناب وہ فضائل قرآن والا آ گیا جی. ایک بزرگ 3 قرآن روزانہ، ایک 8 قرآن، اور یہ 61 قرآن. اب میں جب بیٹھا ہوا درس سن رہا نا تو میں بچوں کی طرف دیکھ رہا، میں نے کہا کہیں یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں. خیر بعد میں ہم جب موٹر بائک پہ بیٹھے، میں گھر آنے لگا تو میرا بچہ مجھے کہتا ہے احمد، کہتا ہے بابا یہ باقی باتیں تو ٹھیک تھی، ایک بندہ روزانہ 3-8 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی، اس کو چھوڑ دو، باقی باتیں لے لو. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ 80 لوگ اس عمر ہی ٹگے سا ڈنگر، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی. اور آج کل کے بچے سوچتے ہیں، کیوں سوچتا ہے؟ اس نے قرآن کئی دفعہ مکمل کیا، اسے پتہ ہے یہ اتنی موٹی کتاب ہے، یہ 8 دفعہ روزانہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے. آپ لاکھ کسی کو کہتے رہے جناب انج کر کے پڑھ لی، انج کر کے پڑھ لی، کیسے منوائیں گے؟ اور میں نے تو احادیث سے ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہمت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے. تو نبی علیہ السلام نے وظیفہ دیا ہے سورہ اخلاص کا. تو ہم تو یعنی یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کم از کم مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.